آیت نمبر 55 62 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: قال موعدكم، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے وعدے کا دن یوم الزینت، زینت کا دن ہوگا، عید کا دن ہوگا۔ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ، اور یہ کہ لوگوں کو جمع کیا جائے گا ضحیٰ، چاشت کے وقت۔ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ، پس فرعون نے پیٹھ پھیری، فَجَمَعَ كَيْدَهُ، پھر فرعون نے اپنی تدبیر کو جمع کیا۔ ثُمَّ أَتَىٰ، پھر فرعون آیا۔ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ، کہا ان کو موسیٰ نے، وَيْلَكُمْ، تمہارا ناس ہو، لا تفتروا علی اللہ کذبا، نہ تم اللہ پر جھوٹ کا افترا باندھو، فیسحتکم بعذاب، بس اللہ تمہیں ہلاک کر دے گا عذاب کے ساتھ۔ وقد خاب من افترا، اور تحقیق نامراد ہوا وہ شخص جس نے افترا باندھا۔ فتنازعوا امرهم، بس انہوں نے اپنے معاملے کے بارے میں جھگڑا کیا، بینہم، آپس میں، واسروا النجویٰ، اور سرگوشی کو چھپایا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرعون کو جب معجزات دکھائے تو فرعون نے کہا ہوش میں آنے کے بعد کہ جس طرح تم جادو لے کر آیا ہے ہم بھی جادو لائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو اس نے جادو کہا اور کہا کہ اس جادو کے مقابلے میں جادو ہم بھی لائیں۔ اگر تم سانپ بنا سکتا ہے لاٹھی کو تو ہم بھی تیرے سانپ کے مقابلے میں سانپ ہی پیش کریں گے۔ اس نے شہر بھر میں اعلانات کرا دیے۔ مقابلے کا دن طے ہوا۔ مصر سے باہر ایک بہت کھلا میدان تھا۔ اس میدان کے اندر گھوڑوں کی دوڑیں ہوا کرتی تھی اور عام طور پر بچے وغیرہ اس کھلے میدان میں کھیلا کرتے تھے۔ بہت وسیع میدان تھا۔ اس میدان کے اندر مقابلے کا دن طے ہوا اور مقابلے کا دن بھی وہ طے ہوا کہ جس دن میں عام طور پر تقریباً جن کی تعداد 70,000 سے 72,000 بتائی گئی، ان جادوگروں کے پاس رسیاں تھیں، لاٹھیاں تھیں، میدان کے اندر وہ جمع ہوئے۔ اب جب جادوگروں کی تعداد ہی 70-72,000 ہے تو آپ اندازہ کیجئے کہ جو لوگ دیکھنے والے تھے، تماشائی لوگ، ان کی تعداد کتنی ہوگی۔ تو مصر شہر سے سینکڑوں مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے سب اس میدان
3 قسمیں بنی۔ ایک وہ تھے جنہوں نے فرعون سے اس بات پر جھگڑا کیا کہ اگر ہم مقابلے کو جیت جاتے ہیں تو ہمیں کیا انعام دیا جائے گا۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، آخری آیت میں جو میرے رب نے فرمایا کہ وہ لوگ سرگوشیاں کرنے لگے، آہستہ آہستہ مسل کرتے رہے آپس میں کہ یہ مشہور ہے فرعون کے مزدور کو اس کی اجرت نہیں دیتا اور کام لے لیتا ہے، یہ لاؤں کہ ہم محنت بھی کریں اور جادو کا مقابلہ بھی کریں اور ہم غالب آگے تو فرعون ہمیں کچھ نہ دے۔ تو میں کہنے لگا کہ آپ پہلے یہ بتائیں ہمیں دیں گے کیا اگر ہم مقابلہ جیت جاتے ہیں۔ ایک گروہ کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو نشانی تھی اس کے بارے میں جانتا تھا، کچھ سمجھدار اور جو اس کے اپنی رسیاں لاٹھیں تھیں ان کا بھی انہیں پتا تھا یہ جادو کے ذریعے ہے اور یہ جو ہے اللہ کا معجزہ ہے، اس کے ہمارا اس پر غالب آنا اس معجزے کے مقابلے میں بہت مشکل ہے۔ تیسرا کہنے لگا جو غرور میں تھا، تکبر میں تھا، کہ موسیٰ علیہ السلام یہ 2-4 لوگ ہیں اور ان کے پاس صرف یہ ایک لاٹھی ہے اور ہم 72,000 لوگوں کا ایک ہجوم ہے، تعداد ہے، تو ہمارا یہ اکیلا تنہا کیسے مقابلہ کر سکتا ہے۔ وہ غرور میں تھے، تکبر میں تھے۔ تو تیسرا گروہ کیسا تھا کہ ان سے مقابلے میں کہ ہم ہی غالب آئیں گے، اور ایک کہنے لگا کہ کچھ عقل مند تھا کہ مقابلہ نہیں کرنا چاہیے تو یہ ہم کہیں مغلوب نہ ہو جائے۔ برابر تینوں طرح کے گروہ کے لوگ آپس میں یہ سرگوشیاں کرنے لگے۔ فرعون سے جو بگا اجرت دے کرنے لگا تو فرعون نے اس سے کہا سب سے پہلے نمبر پر تو یہ انعام ہوگا تمہارا کہ میں تمہیں اپنے مقربین میں سے بنا۔ دوسرا تحفے تحائف دینے کا بھی وعدہ فرمایا، فرعون نے وعدہ کیا۔ اب جب میدان سجا اور مقابلہ ہوا اور ان کی یہ ساری باتیں موسیٰ علیہ السلام اکیلے اور آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام جو چند آپ پر ایمان لانے والے لوگ، نشانی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھی، ان سے کہا گیا کہ رسیاں ڈالو۔ اب ان کے پاس ان کی جو ہے گٹھریوں میں، ان کی جو ہے توشہدانوں میں جتنی بھی رسیاں تھیں، جتنی بھی لاٹھیاں تھیں، 72,000 جادوگروں نے ایک ساتھ ان تمام رسیوں کو زمین پر ڈال دیا اور سب کے سب سانپ بن گئے اور وہ تیزی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑنے لگے۔ اب وہ ایک جادو تھا کہ لوگوں کو وہ سانپ دکھائی جانے لگے، اس کی تفسیر انشاءاللہ آگے کروں گا۔ جب سب جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈال دی، 72,000 جادوگر، ایک جادوگر نے نامعلوم کتنی 100 رسیاں ڈالی، اللہ عالم۔ اب وہ تو کئی لاکھ گنا زیادہ یعنی کہ تعداد بن گئی رسیوں اور لاٹھیوں۔ اب لوگوں کو بظاہر وہ ساری رسیاں اور لاٹھیاں صاف نظر آنے لگے۔ اب لوگ گھبرا گئے، اتنے سانپ، لاکھوں کی تعداد میں صاف نظر آنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا یہ سب اپنی لاٹھیاں رسیاں ڈال چکے ہیں اور یہ سانپ بن چکی ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو ڈالا۔ اب اللہ کا معجزہ اور دوسری طرف جادوگروں کا جادو، تو اللہ رب العزت کے مقابلہ کے دی ہوئی نشانی کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی ڈالی تو وہ اتنا بڑا اسلحہ بن گئی کہ ایک ہی نوالی میں ساری رسیوں کو وہ نکل گیا۔ جتنی بھی رسیاں تھیں، لاٹھیاں تھیں، ان سب کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ڈالی گئی لاٹھی جو حقیقت میں آپ کا معجزہ تھا اور اسلحہ بن گیا، ساری رسیوں اور لاٹھی کو نکل گیا۔
اس جادوگر سجدے میں گرے تو ایمان لے آئے اور مان گئے کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ واقعہ اللہ کی طرف سے کوئی نشانی اور معجزہ ہے۔ کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ ایمان لائے، سب سجدے میں گر گئے اور سب کے سب ایمان لے آئے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام۔ تو اللہ پاک نے ان آیات کریمہ میں اس واقعے کو نقل فرمایا ہے اور یوں فرمایا قال موعدکم یوم الزینہ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے وعدے کا دن زینت کا دن ہے، عید کا دن ہے، وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور یہ کہ لوگوں کو جمع کیا جائے گا چاشت کے وقت، چاشت کا وقت جب فجر کی نماز ہوتی ہے، فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے، سورج طلوع ہونے کے تقریباً 20 منٹ بعد اشراق کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اشراق کے ٹائم کے تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے بعد چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ گویا کہ فجر کی نماز کے سے تقریباً 4-5 گھنٹوں کے بعد جو وقت ہے، اس وقت کو چاشت کا وقت کہا جاتا ہے۔ تو اس صبح والے وقت کے اندر جو ہے سارے لوگوں کو بیدار میں جمع کیا گیا، سارے لوگوں کو بیدار میں جمع کیا گیا اور ہر سے لوگ جو ہے اس بیدار میں جمع ہو گئے۔ فتولیٰ فرعون نے پیٹھ پھیری، فجمع کیدہ، پھر اس نے اپنی تدبیر کو جمع کیا، یعنی جادوگروں نے اعلان کرا دیے اتنی نماز دی جائیں گے، آ جائیں علاقے بھر سے بڑے بڑے جادوگر جو اپنے فن میں ماہر ہیں وہ سب کے سب آئے۔ تو یہ تدبیریں کرنے لگا کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو مغلوب کرنا ہے اور اس پر غالب آنا ہے۔ اب یہ اپنی تیاری میں لگ گیا، اعلانات ہو گئے مصر کے اندر، دور دراز کے علاقوں کے اندر جہاں کہیں بھی کوئی جادوگر تھا سب کو پیغامات دیے گئے اور سب جادوگر میں بیدار میں آئے۔ اور پھر فرعون آیا اپنے غرور کے ساتھ، ثم آتا، پھر آیا یہ فرعون، قال لهم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کو سمجھایا، فرمایا وَيْلَكُمْ، تمہارا ناس، لا تفتروا علی اللہ کذبا، بجائے کہ تم اللہ کی دی ہوئی نشانی کو قبول کرتے، ایمان لاتے، اللہ کے رسول کی رسالت کو تسلیم کرتے، تو مزید اکڑ گئے ہو۔ تو فرمایا اللہ پر جھوٹ کا افترا نہ باندھو کہ تم یہ کہو کہ اللہ کی دی ہوئی نشانی یہ جھوٹ ہے، یہ جادو ہے، رب کی طرف سے نشانی نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس طرح کا افترا نہ باندھو، وَيَسْتَكْبِرُونَ بِعَذَابٍ، ورنہ تمہیں اللہ کا عذاب ہلاک کر ڈالے گا۔ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، اور تحقیق نامراد ہوا وہ شخص جس نے بھی افترا باندھا میرے رب پر۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ، وہ تمام کے تمام جادوگر جو میدان کے اندر جمع ہوئے آپس میں سے معاملے کے بارے میں جھگڑے کرنے لگے، یعنی فرعون سے اجرت دے کرنے لگے کہ بتا تو ہمیں دے گا کیا اگر ہم غالب آ گئے۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے، یعنی 3 طرح کے لوگ ہو گئے، کچھ کہنے لگے، کچھ اس طرح کی باتیں کرنے لگے کہ ہمیں اجرت کیا ملے گی، کچھ کہنے لگے جو کچھ عقل مند تھے تو کام کرنے سے ہم مغلوب ہو جائیں گے، غالب آنا مشکل ہو جائے گا، یہ جو نشان لے کر آئے یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ تیسرا کہنے لگا کہ یہ چند ایک لوگ ہیں اور ان کے پاس صرف ایک لاٹھی ہے جس کا مقابلہ یہ ہم سے کریں گے، اور ہم ہزاروں کی تعداد میں ہیں اور ہر ایک مشہور تھا اپنے جادو کے فن میں، تو یہ ہمارا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اس طرح کی سرگوشیاں آپس میں لوگ کرنے لگے۔ تو یہ ساری باتیں باقی